بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کابل فتح ہو گیا، کہنے کو طالبان کی حکومت بن گئی، لیکن حکومت ہے نہیں۔ طالبان حکومت اناؤنس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک تقریب ہوگی افغانستان میں صدارتی محل میں، اور اس میں طالبان کی حکومت کے بارے میں بتایا جائے گا، کون لوگ اور کیسے۔ پوری دنیا یہ کہہ بھی رہی ہے اور توقع کرتی ہے کہ یہ آل انکلوسیو ہوگی، یعنی اس میں تمام سٹیک ہولڈر شامل ہوں گے۔ لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پنجشیر میں جنگ جاری ہے، وہاں پہ ابھی تک کوئی معاملہ حل نہیں ہوا، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پنجشیری جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ حکومت بنانے کی تیاری کی جا رہی، لیکن جو یہ 2 ہفتے گزرے اس میں ویسے تو شہر پرامن ہیں، لیکن اشیاء خورد و نوش کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانی کرنسی ہے، جسے افغانی کہتے ہیں، اس کی قیمت گرتی جا رہی ہے اور مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ حالات مشکل ہیں، زندگی تکلیف دہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان حالات میں اکانومی کا ہوگا۔ اب جب حکومت اناؤنس ہوتی ہے تو مختلف ادارے ان کو سیدھا کیا جائے گا، کام کرنا شروع کیا جائے گا، لوگوں کو تنخواہیں دینی ہیں، سرکاری عملے کو، اور ہاسپٹلز ہیں ان کو چلانا ہے، تو اس کے لیے پیسہ درکار ہے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل قوتیں جتنی بھی ہیں، امریکہ، یورپین کنٹریز ہیں، یورپین یونین ہے، وہ اپنی شرائط پہ قائم ہے۔ گو کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے یہ ہیومنیٹیرین ایڈ جو ہے، یعنی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو کچھ چاہیے وہ تم کچھ کریں گے، اور وہ اس کے لیے کچھ کیا بھی جا رہا ہے۔ لیکن جو امداد چاہیے، یا جس طرح افغانیوں کا اپنے فارن کرنسی یا فارن ایکسچینج ریزروز پڑے ہوئے ہیں، ان تک رسائی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے پیسے روکے ہوئے ہیں، ورلڈ بینک نے روکے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو کب ملیں گے؟ اس کا مسئلہ ہے کہ اس میں شرائط وغیرہ ہیں۔ یہ قومیں، بڑے ملک جو ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے طالبان کا جو ٹولہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا پرانے والی ریت ہے ان کی، یا کوئی ابھی سدھار ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ بہر صورت ان کا اپنا ایک سٹانس ہے جس پہ وہ قائم ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، جہاں پہ کافی زیادہ حالات مالی اعتبار سے خراب ہیں۔ 20 سال کی جنگ دیکھی ہے ملک نے، اور ملک اس میں آپ دیکھیے کہ بہت حد تک تباہ حال ہے۔ جنگ ہوتی رہی، بمباری ہوتی رہی، اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اب سدھار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعاون اس طرح نہیں ہے، وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ اس میں رشین صدر نے ابھی پچھلے دنوں، رشیا کے ضمیر کابلوف جو ہیں، وہ جو افغانستان کے افیئرز کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں، یہ اب ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو افغانیوں سے علیحدہ کر کے رکھیں۔ ہمیں ان کو آگے بڑھ کے اب ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی حکومت بھی بنانے میں مدد کرنی چاہیے، اور ان کی معاشی حالت سدھارنے میں مدد کرنی چاہیے، تاکہ یہ ملک سٹیبل ہو سکے۔ اب جب یہ حکومت بنا لیتے ہیں، جیسی بھی جو بھی یہ کریں گے، تو اس کا قانونی جواز کیا ہوگا؟ کیونکہ کوئی الیکشن تو ہوئے نہیں۔ یہ ان کا اپنا کوئی طریقہ کار ہوگا، اس پہ حکومت بنے گی، نومینیٹ کر دیے لوگ۔ پھر وہ پرابلم آ جاتی ہے کہ کیا اس طرح کی حکومت کو اقوام عالم تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے ڈونیشن دینے ہیں، پیسہ دینا ہے، یا اگر آپ کے ریزروز وغیرہ انہوں نے ریلیز کرنے ہیں، تو وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی حکومت ریکگنائز ہونی چاہیے۔ اس کی ریکگنیشن کے لیے کیا وہ سسٹم جس طرح آپ لوگوں کو لے کے آتے ہیں حکومت میں، کیا ان کو وہ قابل قبول ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ان کو یہ سسٹم جو ہے مشکوک لگتا ہے، یا وہ ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، تو پھر تو کچھ دنوں میں یہ اکانومی کولیپس کر جائے گی، اور یہاں پہ بڑا شدید کوہرام مچے گا۔ یہ ضروری ہے کہ سسٹم جیسا بھی آئے ان کا،
اقوام عالم کو چاہیے کہ کم از کم ان کے جو مالیاتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف توجہ دی جائے۔ بظاہر تو تمام ملکوں نے، امریکہ نے بھی کہا ہے، اور جو آپ کہہ لیجئے یورپین یونین وغیرہ، جاپان، جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جو کہ جن کے بارڈرز ملتے ہیں، سب نے یہ عندیہ دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ وہ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن مغربی ملک کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے ان کے رویے دیکھیں گے، اور باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ غالباً حکومت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آل انکلوسو بنی۔ طالبان نے اپنے ڈیلیگیشن بھیج کے رشیا میں بھی، چائنا، سینٹرل ایشیا، ہر جگہ، ایون کابل پہ قبضہ کرنے سے پہلے انہوں نے سب کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم ایک تو آل انکلوسو گورنمنٹ بنائیں گے، اور دوسرا آپ کے خلاف یہاں سے ٹیررزم نہیں ہوگا۔ اور یہ ٹیسٹ بھی ہے جو کہ ہمسایہ ملک آگے دیکھنا چاہیں گے۔ ابھی پاکستان کے اوپر تو ان دنوں میں حملے ہوئے ہیں، یہ جو پچھلے 2-3 ہفتے گزرے ہیں، اس میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، خاص طور پہ افغان سرحد کے پار سے، افغان سائٹ سے پاکستان کے فوجیوں کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ یہ معاملات رکیں، تو آپ ابھی ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا بڑے پیمانے پہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا، اس میں یہ شرائط پوری کرنا طالبان کی ذمہ داری بن جائے گی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے پورے عوام سے، پورے جو سٹیک ہولڈر، سب سے ان کو تعاون حاصل ہے۔ آج جو سٹرکچر ہے جو حکومت چلا رہے ہیں وہ 3 حضرات ہیں جو ملا ہیبت اللہ کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ ان کے سپریم لیڈر ہیں، ایک امیر ہیں جو کہ الیکٹ کیے تھے ان کی شورا نے۔ ان میں طالبان لیڈرز میں جو ان کے ڈپٹیز ہیں 3 جو ان کی مدد کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان میں ہے ایک ملا یعقوب جو یہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، جو کہ فاؤنڈر تھے اس تحریک کے، جنہوں نے بنایا۔ پھر ہیں سراج الدین حقانی جو کہ جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بھی بڑا ان کا ساتھ دیا ہے، اور بڑا مین ان کا فائٹر گروپ تھا، بڑے لیتھل لوگ تھے وہ۔ اور پھر تیسرے ہیں ملا عبدالغنی برادر، اور ملا عبدالغنی برادر جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ پاکستان کے پاس موجود تھے، یہاں ہماری قید میں تھے۔ ان کو خاص طور پہ رہا کیا گیا تھا مذاکرات کے لیے، اور آج وہ نہ صرف انہوں نے مذاکرات کیے بلکہ وہ ایک ڈپٹی ہیں اور سینئر ڈپٹی ہیں ان کے ساتھ، ملا ہیبت اللہ کے ساتھ۔ سو ابھی فی الحال جو فیصلے ہوں گے وہ تو یہی لوگ کریں گے ملا ہیبت اللہ کی سربراہی میں۔ اور جو آج دن تک طالبان نے جتنی حکومت کی اور جو کچھ انہوں نے اپنی کارگزاری دکھائی ہے، اپنا کردار دکھایا ہے، وہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے سب کو معافی بھی دی ہے، ایک محبت اور یگانگت کا پیغام دیا ہے، تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ملک میں قتل و غارت، خون خرابہ جو 20 سال سے چل رہا تھا اس کو روکا جا سکے۔ اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو شکوک و شبہات ہیں ہیومن رائٹس کے بارے میں یا خواتین کے رائٹس کے بارے میں، ان کو بھی ایڈریس کیا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور اس میں خاص طور پہ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ حکومت کے لیے اناؤنسمنٹ کریں گے، حکومت میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کی، تو اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اب کس شکل میں کر رہے ہیں، کیسے محکمے دیتے ہیں، یہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک یورپین یونین اور امریکہ کا تعلق ہے، ان کو بھی اپنا سٹانس تھوڑا نرم کرنا ہوگا، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ تباہی اس ملک کی اتنی آئی۔ جو پچھلے 20 سال اس ملک کا ستیہ ناش ہوا، وہ تو انہی لوگوں نے کیا جو کہ اپنے طور پہ حملہ آور ہو گئے، یہ کہہ کے کہ جناب ہم ٹیررزم ختم کر رہے ہیں۔ آج ٹیررزم جو ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مل کے ٹیررزم ختم کریں گے۔ یہ ٹیررزم پہلے بھی یہ مل کے ختم ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک المیہ ہے اس وقت کہ ایک طرف حکومت کی ریکگنیشن کا مسئلہ، دوسری طرف معاشی تباہی دہانے پہ کھڑی ہے۔ اب طالبان جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو باور کرا سکیں کہ ہم طاقت میں آنے کے بعد وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ 1996 میں جنہوں نے کچھ کیا تھا، اور وہ آپ کو آج ایک مختلف شکل نظر آئے گی۔ اس میں یورپین یونین جو ہے وہ کافی کین ہے ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم یہ ساری ریکگنائز کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ انہوں نے حکومت کن لوگوں کی بنائی ہے، انکلوسیو ہے نہیں ہے، اور پھر آگے ان کا کانڈکٹ کیا ہے، خاص طور پہ ہیومن رائٹس وغیرہ کی وائلیشنز ہیں وہ جو پہلے ہوا کرتی تھیں، ان کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔
تو وہ تقریباً تمام ملکوں کے یورپین پارلیمنٹ وغیرہ سب کا ایک ہی سٹانس ہے۔ جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے پہلے وارننگ دے دی ہوئی ہے کہ کیٹاسٹرافی ایک تباہی مچ سکتی ہے، سو اس کے لیے دنیا تیار رہے۔ وہ افغانستان میں ڈیسپریٹلی پیسے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت مشکل ہے کہ طالبان فوری طور پہ کہیں سے پیسہ لا سکیں، سو ضرورت ہوگی کہ ان کے ریزرو وغیرہ جو ہیں وہ چھوڑے جائیں۔ تو مہنگائی بڑھ چکی ہے، عوام کی زندگی تنگ ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا چاہیے۔ سینٹرل بینک انہوں نے بنا دیا ہے، لیکن بینک کے پاس پیسہ غالباً نہیں ہے۔ بینک نے دوسرے بینکوں کو بھی، اپنے جو سبسڈی نیچے بینک ہیں دوسرے، سب کو کہا کہ آپ بینک کھولیں، اور بینک کھل جائیں گے، لیکن پیسہ سرکولیٹ ہونا یہ مسئلہ ہوگا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پنجشیر میں وہ مسئلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ پنجشیر میں جو ان کے ملا متقی ہیں، امیر خان متقی، وہ طالبان کی طرف سے وہاں پہ ایک لشکر لے کے گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وارننگ دی ہے پنجشیریوں کو جو کہ اندر ہیں، جس میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد ولی محسود موجود ہے وہاں پہ، اور امراللہ صالح۔ تو یہ پنجشیری فائٹرز کے ساتھ وہاں پہ مورچہ بند ہیں، اور ان کو ملا متقی نے ان کو نوٹس دیا ہے کہ آپ فوری طور پہ سرنڈر کریں، ورنہ جو طالبان ہیں یہ پھر حملہ آور ہوں گے اور آپ کا پھر نقصان ہوگا۔ لیکن یہ کہ جو پنجشیری ہیں انہوں نے جو کچھ اطلاعات دی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک 2 حملے کر چکے ہیں۔ ایک حملے میں ان کے پہلا حملہ جو تھا وہ چھوٹا تھا، اور یہ اس میں تقریباً ان کے کچھ 7 لوگ مارے گئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے۔ اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہتھیار ڈالو، تو ہم تو ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ دوسرا بھی حملہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، کافی بڑا حملہ انہوں نے کیا، اور اس میں جو نقصان ہوا طالبان کا وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 34 کے قریب طالبان مارے گئے، 65 زخمی ہوئے۔ یہ صورتحال اگر ہے تو یہ واقعی طالبان کے لیے مشکل ہوگی، اور پنجشیری جو ہیں یہ عادی ہیں، ان کے پاس جو لڑنے والے ہیں وہ بہت سارے وہ ہیں جو کہ افغان فوج کے لوگ تھے، بھاگ کے یہاں جا چکے ہیں اور یہاں لڑ رہے ہیں۔ کابل سے یہ جگہ سارا کوئی، یعنی اس کا انٹرنس جہاں سے شروع ہوتی ہے پنجشیر ویلی، یہ تقریباً کوئی 50 میل کے قریب یا 80 کلومیٹر پہ کے فاصلے پہ ہے، جو کہ بڑا قریب ہے وہاں سے۔ لیکن اس کے باوجود یہ علاقہ ایسا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے مخصوص رستے ہیں جن پہ وہ دفاع لے لیتے ہیں، اور کبھی بھی آج دن تک اس کو فتح نہیں کیا جا سکا۔ اب اس میں ایک طرف پنجشیر ویلی لٹکی ہوئی ہے، دوسری طرف اکانومی کا مسئلہ ہے، تیسری طرف انٹرنیشنل ریکگنیشن کی پرابلمز ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر مہنگائی، عوام میں بے چینی، یہ سارے چیلنجز آج طالبان کے در پہ کھڑے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ طالبان کو مسائل کا ایک پہاڑ، ایک انبار سامنے دے دیا گیا ہے، لیکن جہاں رب العالمین نے ان پہ اتنی مہربانیاں کی ہیں، اتنی رحمتیں کی ہیں، اور ان کو ہدایت دی ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کی خاتون کو نہیں چھیڑا، کسی کی دکان نہیں لوٹی، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا کانڈکٹ ہے، جو انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، جو انہوں نے اسلامی روایات کو قائم رکھا ہے، اس چیز کو اگر میں مد نظر رکھوں تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں ان کی ساری مشکلات دور کر دے گا، اور بالآخر وہ سکھ اور چین کی زندگی گزار سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔